لوگ ریپلسو فیل کرتے ہیں، اس سے ریپیل ہوتے ہیں وضع قطع سے بھی. جی لوگوں میں یہ چیز ہے کہ شلوار قمیض اور اپنی باڈی کا خیال نہ رکھنا. فار ایگزامپل ایک مولوی کا جو امپریشن ہے نا ہماری یوتھ میں، وہ بڑا عجیب سا ہے. تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں، کس کے پارٹ پہ غلطی ہے، ہماری سمجھ میں یا پھر واقعی؟ دیکھیے اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی تو کرائٹیرین ہوتا ہے نا. آپ جس بنیاد پہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ان کا تھوڑی سی ان کی وضع قطع ہم سے مختلف ہے، تو آپ ذرا جا کر دیکھیں، ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کی بھی وضع قطع ایسی ہو جائے، آپ کو اتنی پسند آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ تو الگ لائف ہے. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جیسے کپڑوں کا صاف ستھرا نہ ہونا، ایسی چیز نہیں میں کہہ رہا ہوں، ویسے ایک وضع قطع کے اعتبار سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یوگا کے نام پر یا بہت سارے لوگ بہت ساری ادر ایکسرسائزز کے نام پر اپنے آپ کو بالکل چینج کر لیتے ہیں، اپنا حلیہ بالکل چینج کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے مشائخ یا علماء کرام، واقعی ہی وہ علماء کرام ہوں، مشائخ ہوں، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا بندہ بیٹھنا شروع کرے تو بہت ساری چیزیں ان کی آپ کو جو پہلے آپ کو لگتا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، آپ کو مناسب لگنا بھی شروع ہوں گی اور ممکن ہے کہ آپ ان کو فالو بھی کریں. اور شیخ ہر بندے کا اپنا بھی ایک ڈیمینر اور اسٹائل ہوتا ہے. ہم تو کبھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ جو شروع سے سلوار قمیض پہن رہا ہے وہ ان کپڑوں میں آ جائے. ہم شروع سے ایسے تھے تو ہم نے شیوخ سے پوچھا کہ شیخ نے کہا بس پرنسپلز ہیں لباس کے، آپ انہوں کیری آن کر سکتی ہیں. ایون انڈین جو شیخ وہ جو گرو ہے ان کے پنڈت سادھو ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اور پنڈتس ہیں جو انٹرنیشنل بھی ٹریول کرتے ہیں، بٹ موسٹ آف دیم وہ تو ایون ایکٹرز جو ہیں، بالکل سیلیبریٹیز جو ہیں، وہ بھی اپنے لباس میں کمپرومائز نہیں کرتے، اکثر نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ ایک جو باغ ہے نا، باغ کی خوبصورتی اس میں ہوتی ہے کہ اس میں پھول مختلف ہیں. جی آپ نے سب کو ایک جیسے بنا دیا تو آپ کا تو ٹیسٹ ہی کوئی نہیں رہا. اگر آپ سب کو اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو انفیکٹ یہ آپ کا ایک مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ہمارا شیخ یوتھ میں نا امپریشن ویسے بڑا خراب ہوا ہے اس چیز کو لے کے. ہم نا اسلامی بندے کی نا ایک ہی پرسنالٹی سے اس کو جانتے ہیں، ایک ہی ٹرم سے، ٹو بی پریسائز، وہ ہے مولوی. حالانکہ اسلام میں ایک امام مسجد ہے، اس کے علاوہ مفتی الگ ہے، علامہ الگ ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کی جس جس بندے نے اسپیشلائزیشن کی یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کیا، زندگی سرو کی، اس طرح سے وہ اس کا ایکسپرٹ بنا. لیکن ہمارا جو یوتھ کا امپریشن ہے نا، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ جس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، وہ بلانگ کرتا ہے ایک مولوی مینٹیلٹی سے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ مے بی درس دروس یا جمعے کے خطبے میں جو لینگویج یوز کی جاتی ہے نا اردو کی، وہ اتنی مشکل اور وہ ایسی نارمل ڈے ٹو ڈے لینگویج نہیں ہوتی، تو اس سے بندے کو لگتا ہے اچھا اس بندے کے ساتھ نا میری ریلیٹیبلٹی. خرم بھائی اس میں دو فیکٹرز ہیں، یا تو وہ واقعی مشکل اردو بول رہے ہوتے ہیں، یا ہماری اردو یوتھ کی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اللہ کے پناہ. میں یونیورسٹی میں تھا تو بچے ہمارے اردو میں ایسی غلطیاں کرتے تھے کہ غلط کو بھی غلط لکھتے تھے، یعنی غلط کو طا کو ایک ساتھ لکھ رہے ہیں. یعنی اب کیسے آپ غلطی ٹھیک کر رہے ہیں یار؟ غلط کو تو ٹھیک لکھو نا آپ. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو نہیں میں غلط کو کیسے ٹھیک کہہ سکتا ہوں، نہیں آپ غلط کو ٹھیک نہ لکھو تو بھائی صحیح. یہ بولنے میں نا غلط کو غلط کہنا غلط ہے. آپ ایسے کم ہی بولیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی بھی مولوی بن رہے ہیں. ایسا ویسے میں خرم بھائی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی وہ جو کلاسک اردو نا وہ نہیں بولی جاتی. اصل مسئلہ یہ کہ ہماری اردو بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. یہی ہے نا کہ جو یوتھ ہے اس وقت ان کی واقعی صحیح بات کہہ رہے ہیں، اردو کمزور کی شاید وہ اس وجہ کو، شاید ہمارے یہاں پہ انگلش کو اتنا زیادہ وہ اس لیول پہ لے گئے ہیں نا کہ وہ اس کو کمزوری فیل نہیں ہو رہی کہ میری اگر اردو بہت ویک ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا یہ کوئی پرابلم ہے، بلکہ فخر کی بات. ہاں یہ فخر کی بات سمجھی جاتی ہے اور تبھی وہ ریلیٹیبلٹی نہیں آتی. اچھا میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ میں دیکھتا ہوں کہ نہ ہی مینلی مسئلہ شلوار قمیض یا ڈریس کا ہے، نہ ہی مسئلہ اردو لینگویج کا ہے. میں جو ایک وہ اسٹرکٹ اور وہ جو ایک غصے والی پرسنالٹی ہے نا، وہ جو ریپلسیو نیچر ہے، تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز اصل جو ہے نا وہ چیز دور کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک ابھی جو گورا فار ایگزامپل باہر سے آتا ہے وہ بھی تو مختلف انگریزی کی ٹرمز بول رہا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یار کمال ہے یار، یہ بات سمجھ نہیں آئی بٹ بڑی زبردست بات کی ہے اس نے، ٹھیک ہے، اور وہی زیادہ زبردست لگ رہی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آ رہی ہے. یہ تو ہمارے جیسے ہی ہے. تو یعنی اردو میں ایسا نہیں ہے، کتنا کھلا تضاد ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑا سا جو چیز بہتر، جیسے شروع بات یہاں سے کہ شیخ نے ہمیں بڑا ویلکم کر لیا، ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ تھا شیخ کا کہ ہاں آ جاؤ تم میرے ساتھ بیٹھ کے ہنس بھی سکتے ہو. کامن امپریشن یہ ہے، جیسے آپ ریپلسو کہہ رہے تھے نا کہ وہ سوال پوچھا تو وہ تھپڑ مار دیا.
ہاں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں سختی کیونکہ اللہ کے بھی مسکراہتا ہوا چہرہ تھا ان کا. اور ویسے کتنی بار ہوتا ہے کہ سوال پوچھتے